والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر جب بھی ہمیں کسی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے اپنی صحت کے مطابق، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جب ہمیں مشورے کی ضرورت پڑتی ہے گھر بنانے کے لیے، ہم کسی آرکیٹیکٹ کو ڈھونڈتے ہیں، کانٹریکٹر کی تلاش کرتے ہیں. کسی پلمبنگ کے کام کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم رابطہ کرتے ہیں پلمبر سے. لیکن جب ہمیں دین کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، ذات مقدسہ موجود ہے، ان کی سیرت موجود ہے. اور جب بھی ہم نے دین کو سیکھنا ہے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی طرف دیکھنا ہے، اور اس سے ہم نے مشورہ دیا کہ کیسے ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور جو ہماری اگلی زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم فرمایا، جو ہمیں مشورہ دیا قرآن مجید کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 208 میں، کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستے پر مت چلنا. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان سے دشمنی میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلانا بندہ آپ کا دشمن ہے، فلانا بندہ آپ کی اولاد کا دشمن ہے، فلانا بندہ آپ کے دوستوں کا دشمن ہے، تو یقیناً آپ میری بات مانے نہ مانے لیکن آپ کے دل میں آ جائے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ خطرناک ہے. اور میں آگے سے آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں کہ بھائی وہ تمہارا اتنا کھلا دشمن ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ اس بندے کے پاس جائیں گے، اسے ملیں گے، اسے انوائٹ کریں گے، یا آپ اس سے بچیں گے؟ دنیاوی معاملے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا دشمن کون ہے. ہمارا دشمن میں، آپ ایک دوسرے کو دشمن نہیں. ہمارا دشمن شیطان ہے جو ہمارے درمیان میں دشمنی ڈالتا ہے. ہمیں اس کو بچانا ہے. اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل. اب دین کے اندر پورا کا پورا داخل کیسے ہونا ہے؟ اس کا جو آغاز ہے وہ کلمہ طیبہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. اس سے ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے. اور جب آپ کلمہ شہادت کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ راجہ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا، اور دوسرا لفظ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں آپ کے پاس آؤں گا. ٹھیک ہے جی؟ آپ جو پہلا لفظ ہے اس کے اندر آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ شاید میں آؤں، شاید میں نہ آؤں. ٹھیک ہے جی، میں کوشش کروں گا. لیکن جب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں آؤں گا، اس لفظ کے اندر جو ہے ایک میسج جاتا ہے کہ اب یہ بندہ آئے گا،
اب راجہ صاحب سوچیں گے کہ آئے گا ہی، جب ہم شہادت کرتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب ہم پہلا اس کا جملہ ادا کرتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے حق واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی قسم کھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ اب یہ قسم کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کی قسم کھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دین کو سیکھنے کے لیے ہماری جو کوشش ہے وہ ناکافی، ہر چیز کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اللہ کے دیے ہوئے دین، اسی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر پریشانی ہے۔ اگر ہم نے اپنی پریشانیوں کا حل نکالنا ہے تو ہمیں اس دین کو سیکھنا پڑے گا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو سیکھنا پڑے گا، اور جب ہم ان کے اوپر عمل کریں گے، ہمارے گھر والے اس کے اوپر عمل کریں گے، تب ہماری زندگیوں کے اندر سکون بھی آ جائے گا، اور ہماری زندگیوں کے اندر جتنی خوشیاں ہمیں چاہیے وہ بھی آ جائیں گی، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب۔ اب ایک آخری بات، ایک بہت عظیم القدر صحابی سیدنا جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کا نام ہے، اور سیرت نگاروں کے مطابق یہ 5ویں صحابی تھے جو اسلام لائے۔ ان کا جو لقب جو مشہور ہے اسلام سے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ یہ بنو غفار سے تھے، اور ان کے قبیلے کا کام جو ہے نا، جو بزنس تھا، جو ٹریڈ تھا، جو جاب تھی، وہ لوٹ مار کرنا، اور یہ اتنے طاقتور تھے کہ یہ اکیلے ہی پورا کا پورا قافلہ لوٹ لیا کرتے۔ لیکن جب انہیں اسلام کے متعلق علم ہوا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، وہ اس نے معلومات لا کے، پھر یہ خود نکلے، اور جا کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ جب اسلام کی روشنی ان کے دل میں روشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں کعبے کے اندر جاؤں گا اور اس بات کا اقرار کروں۔ نکلے اور کعبہ شریف کے اندر گئے، اور وہاں پہ جتنے بھی کفار مکہ بیٹھے تھے ان کے سامنے انہوں نے اپنی شہادت کا اقرار کیا، یا معاشر قریش انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ اقرار کیا تو کفار مکہ اٹھے اور مارنا شروع کر دیا۔ یہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کسی بھی جگہ کے اوپر، میں اس کو مار کھانا تو نہیں کہوں گا، اعزاز کی بات ہے یہ کہ اسلام کے اللہ کے راستے میں انسان نکلے اور تکلیف کو برداشت کرے۔ یہ پہلے وہ تھے جنہیں اس طرح کی تکلیف جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کھلے عام صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے نکلتے ہیں، قصہ مختصر کرتا ہوں، اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک غلام کو اس کی ماں کے متعلق کوئی سخت الفاظ کہہ رہے تھے۔ الفاظ کہنا نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ادب کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی سخت الفاظ کہہ رہے ہیں، ناپسندیدہ الفاظ کوئی ایسے نکل گئے منہ سے۔ تو اس غلام نے جا کے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مجھے کچھ کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور جب پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، تو انہوں نے ایک جملہ جو ایک عربی مقولے کے طور پر مشہور تھا، من سب الرجال سب اباہ سب امہ، کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کچھ کہتا ہے آپ نے اس کے
ماں کو بھی گالی نکالنی ہے، اس کے باپ کو بھی نکالنی۔ یہ ایک جملہ سا مشہور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ سنا اور سخت غصے میں ان کو کہا یا رجل انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے یہ جو تم نے الفاظ کہے ہیں ان سے جہالت کی بو آ رہی ہے، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں۔ اب یہ چیز سننے کے بعد ہمیں پیغام ملتا ہے کہ وہ دین کے اندر کیسے پورے کے پورے داخل ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنی غلطی کے اوپر جا کے معافی مانگی۔ اب معافی کے اوپر شک کہ پتہ نہیں معافی مجھے ملی ہے کہ نہیں ملی، تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ میں تب تک نہیں مانوں گا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے جب تک کہ میں اپنا گال زمین پہ رکھوں گا، منہ اپنا زمین پہ رکھوں گا، اور آپ آؤ اور آ کے اپنا پاؤں میرے منہ کے اوپر رکھو، پھر میں مانوں گا کہ مجھے معافی ملی۔ یہ ایک جملے کی بات ہے۔ تو ہم دیکھیں آج کل بات شروع نہیں ہوتی، پہلے کسی کی بہن آ رہی ہے، کسی کی ماں آ رہی ہے، ہماری کنورسیشن کے اندر زبان کا استعمال بالکل ہم لوگوں نے سنت طریقے کے مطابق کرنا تو چھوڑ دیا، اور جتنے ہم کوشش کرتے ہیں دین کے اوپر عمل کرنے کی، ہم لوگوں سے بھی زبان کا استعمال، زبان کا کنٹرول اب ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جاتا ہے۔ ہماری محفل کے اندر آپ دیکھ لیں، ہماری ریگولر زندگی کے اندر دیکھ لیں، حالانکہ مسلمان اور مومن کا کام کیا ہونا چاہیے کہ وہ جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس زبان کا استعمال ٹھیک کریں، اپنے ہاتھوں کا استعمال ٹھیک کریں، نگاہوں کا استعمال ٹھیک کریں، اور جس دن ہم نے کر لیا اس دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی ختم کر دے گا، اور ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ